السلام علیکم، میں سبیہ خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بہت سی باتیں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو چکی ہیں یہاں پہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کمشنر جو ہے چٹھا صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے، اس کے بعد پوری ملک میں کھلچل سی مچ گئی ہے اور ان کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا۔ لیکن یہ لوگ اس پہ بھی نہیں مان رہے نون لیگ والے، کیونکہ انہوں نے کی ہے بے ایمانی اور بے انتہا کی ہے اور حد سے زیادہ کی ہے۔ وہ پوری قوم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے اور آزمایا ہے۔ حیرت مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، یقین نہیں آتا اپنے کانوں پہ۔ اب تو یہی ہوگا کہ ہم لوگ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتے ہیں، کیونکہ وہ جس قسم کے الزام اور غلط باتیں کرتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو سیاست تو آتی نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ذریعہ ہے عمران خان کو ذلیل کرنے کا، اور ان کے پاس اور کچھ بھی بیانیہ نہیں ہے۔ وہ کیا حکومت چلائیں گی، وہ کیا نظام چلائیں گی، جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے۔ ان کو پروٹوکول کی گاڑیاں اور یہ وہ سب دے دیا گیا ہے، ایک صرف نواز شریف کی خاطر۔ نواز شریف تو خود تو ہار چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ناکارہ بیٹی کو آگے کر دیا ہے، جس کی صرف زبان چلتی ہے اور کچھ بھی نہیں چلتا۔ اب آپ دیکھیں، اتنی بڑی بات، ایک چھوٹی سی عورت، ہمارے لیے تو وہ ایک چھوٹی سی ہے کیونکہ اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ہماری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اب سر قلم کرنے پر آ گئی ہیں۔ وہ کون ہوتی ہیں؟ عمران خان کا سر قلم کروانے والی۔ یہ اتنی دہشت گرد، اتنی وحشی بن چکے ہیں آپ لوگ کہ نہ کہتے ہیں کہ اس کو مار دو، اس کو پھانسی دے دو، اس کو لٹکا دو، اس کو ختم کر دو۔ اب کہہ رہی اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ سر قلم تو آپ لوگوں کا کر دینا چاہیے تھا، کہ آپ لوگوں نے پورے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تو کھلم کھلا پتہ چل گیا کہ آپ کس کو مار رہے ہیں اور کس کو لوٹ رہے ہیں اور کس کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، کتنی حد تک جائیں گے، کہاں تک گریں گے، کتنی اپنی اوقات دکھائیں گے۔ مریم اورنگزیب کو شرم آنی چاہیے اپنے الفاظ پہ۔ اب وہ روئیں پٹیں کچھ بھی کریں، ناچیں گائیں، ان سے کہیں آ کے معافی مانگے قوم سے کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے لیڈر کے خلاف اتنی بڑی بات کی ہے۔ سر قلم کر دینا، آپ کیا ہیں، آپ چیز کیا ہیں جو آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے؟ آپ کو سوچنے بولنے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو۔ آپ کس کو بول رہے ہو، آپ کس کے خلاف بول رہے ہو؟ آپ اتنا کچھ بولتے بولتے آپ ان باتوں پہ آ گئی ہیں۔ کبھی آپ دو بانٹ رہی ہیں، کبھی آپ اس کو گرفتار کروا رہی ہیں۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ ہیں کیا؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گھروں پہ چھاپے مروا رہے ہیں، یہ کروا، یہ نون لیگ والوں نے ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں سدھرتے یہ لوگ؟ وحشی جانور بن چکے ہیں، بالکل وحشی۔ ایک طرف سے وہ ان کو وزیر اعلیٰ لانے پہ مریم نواز کے وہ آئینی ہاتھ دکھا رہی ہیں، اپنے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے وہ، اور کیا کیا کریں گی وہ یہ بھی بتا دیں۔ سب کچھ تو انہوں نے کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کتنے آئینی ہاتھوں سے آپ نے لوٹ چکی ہیں، آپ کر چکی ہیں، ملک و قوم کا پیسہ بھی لوٹ چکے ہیں۔ آپ دونوں باپ بیٹی، آپ سارے خاندان والے سب کچھ لوٹ چکے ہیں۔ اب آئینی ہاتھوں سے سر قلم کریں گے آپ؟ کس کی ہدایت پہ آپ نے اتنا بڑی بات کری؟ آپ نے سوچا نہیں تھا؟ آپ بول کیا رہی ہیں؟ بولنے سے پہلے سوچتی ہیں۔ اب آپ معافی مانگے قوم سے، پوری قوم کے آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے، جو 24 گھنٹے، ایک منٹ ادھر کوئی بات آتی ہے، ایک منٹ پہ آپ میڈیا پہ ہوتی ہیں اپنی لیکچر دینے کے لیے، اور جو منہ میں آتا ہے بولتی ہیں۔ آپ بولیں آ کے، پوری طاقت سے آ کے معافی مانگیں کہ ہاں میں نے یہ جملہ غلط بولا ہے، اور آئندہ بھی خیال کریں گے بولنے سے پہلے۔ خدا حافظ۔